السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ایک فانی گھر ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان شخص نے ایک دیوار پر سورج کی روشنی دیکھی تو اس نادان آدمی نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے اور دیوار سے دل لگا لیا، اس کا شیدا ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا۔ نادان نے یہ نہ سمجھا کہ یہ دیوار ہرگز ایسی نہیں، یہ تو سورج کی روشنی ہے۔ پھر جب سورج ڈھلا، روشنی چلی گئی، دھوپ ختم ہو گئی تو دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر ایک نادان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ روشنی سورج کی ہے، بلکہ اس کا عاشق اور گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے، روشنی غائب ہوتی ہے، اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار بے نور ہے اور ہم دھوکے میں تھے۔ اسی طرح آدمی آج دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر دنیا کا اس قدر عاشق اور گرویدہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن دنیا کی حقیقت کا راز کھل جائے گا تو انسان اپنی نادانی پر پچھتائے گا۔ مگر یہی دنیا جس میں رہ کر انسان ہر سانس کو اور ہر لمحہ ذکر الہی میں گزارا جائے، مشفق و مہربان نبی کی اطاعت اور محبت میں بسر کیا جائے، تو قسم خدا کی دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، کھانا پینا سونا جاگنا، سارے معاملات جنت کے سامان بن جائیں گے، اور یہی دنیا ہمارے لیے جنت کی کھیتی ثابت ہوگی۔ حضرات، آخر دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ اور دنیا کو دل دینے والے لوگوں کا انجام کس قدر خراب ہوا ہے؟ اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ابن ماجہ صفحہ 302، المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 306 کی حدیث ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ یہ انٹروگیٹو سینٹنس میرے آقا کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کی بدبو ہی کی وجہ سے اس کے مالک نے تو اسے یہاں پھینک دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، دنیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالی کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی تک نہ پی سکتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان جلد 7 صفحہ 328، الترغیب و ترہیب جلد 3 صفحہ 178،
مشکات شریف کے صفحہ 44 کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث پاک سماعت کیجئے جو اللہ مستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 309 اور احیاء العلوم میں جلد 3 صفحہ 455 کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے پانی منگوایا، آپ کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے منہ کے قریب کیا تو آپ رو پڑے، حتیٰ کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر باقی لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ مسلسل روتے رہے۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ اگر ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے تو آپ جواب نہ دے سکیں گے، اس قدر آپ رو رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اے خلیفہ رسول، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے تھے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ وہ پھر آئی اور کہنے لگی کہ اگرچہ آپ مجھ کو اپنے آپ سے دور کر دیں، لیکن آپ کے بعد آنے والی نسل مجھ سے دور نہ رہ سکے گی۔ حضرات، یہ دنیا وہ فریب کی چیز ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور کر دیا، بھگا دیا، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا کو گلے لگاتے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آؤ سمجھیں، معلوم کریں آخر وہ کون سی چیز ہے، آخر وہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔ نبی کریم نے اس کو بھگا دیا۔ صحابہ کرام دنیا سے دور رہتے تھے۔ مومن دنیا سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ کافر کیوں دنیا سے دل لگاتا ہے؟ عزیزو، میرے دوستو اور بزرگو، تو سنو، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں لگ کر بندہ اپنے خالق و مالک کو بھول جائے وہ دنیا ہے۔ جیسے مال و دولت، زن، وزرا، اولاد، کھیل تماشے، فخر، غرور، جن میں لگ کر انسان اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے، بس وہی دنیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ترجمہ ہے کہ جان لو دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ آخری حدیث سماعت فرما لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن جو ہے دھوکے والے گھر یعنی دنیا کی کوشش کرتا ہے۔ اے میرے دوستو، آپ خود ہی سوچیں کہ جس بات پر میرے آقا تعجب فرماتے ہوں وہ کس قدر تعجب کا مقام ہے، لیکن ہمارا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ہم بلا بیٹھے ہیں اور ہم دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔